حملہ ہوا. یہ جو JIT رپورٹ ہے، یہ ابھی تک جو فائنڈنگز اس کے اندر آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. لیکن میں اس سے پہلے یہ قاتلانہ حملہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا تھا، تو میں پہلے تو آپ کے سامنے وہ پورا جو ایک ٹریل ہے یہاں پہنچنے کے لیے کہ کیا کیا راستے میں ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے وزیر آباد پہ، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد میرے چند سوال ہیں اور مجھے ان کے جواب پتہ ہے، لیکن میں قوم کے سامنے وہ سوال رکھوں گا جب میں یہ آپ کو ہر مرحلے سے لے کے جاؤں. سب سے پہلے کیا ہوا، رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج کی پوری سازش ہوئی. مجھے پتا اس سازش میں کون کون ملوث تھا، کس نے کیا پلاننگ کی، کیا ان کی سوچ تھی، کیسے انہوں نے پیسہ چلایا، کیسے ہمارے ایک آدمی نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا، کیسے اس نے جب حکم کیا تو ہمارے ایلائز ہمارے سے ہٹے، کیسے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں ہمارے بیک بینچرز کو بلا کے بات چیت کی گئی، ان کی میٹنگز کی گئیں، اور وہ سب سے پہلے وہ لوٹا ہوئے، کیسے ان کو پیسے ملے. یہ سارا اب عوام سب سمجھ گئی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا. گورنمنٹ گرا دی، 9 اپریل کو گورنمنٹ گر گئی. لیکن جو 10 اپریل کو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک اس طرح کا منظر قوم کے سامنے آیا. اور وہ کیا ہوا، پہلی دفعہ پاکستان کی قوم سڑکوں کے اوپر آئی، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے، اور سارے لاکھوں لوگوں نے ایک بات کہی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ کبھی بھی جو پلان کر رہے تھے، جو رجیم چینج کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا، جنہوں نے ساری پلاننگ کی، یہ کوئی بھی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا، کیونکہ کبھی پہلے ہی نہیں ہوا تھا. گورنمنٹس گرائی جاتی تھی، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی. تو پہلی دفعہ ایک باشعور، ایک جاگی ہوئی، ایک بیدار قوم سڑکوں پہ نکلی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ساری گیم ہوئی تھی، اور ان ہمارے اوپر اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا. تو قوم کھڑی ہو گئی ان کے خلاف. قوم نے یہ واضح ایک پیغام دیا وہ سہولت کاروں کو، رجیم چینج کے جو لوگ تھے، جو غدار تھے، یہ ملک کے میں کہتا ہوں غدار تھے، جو میر جعفر تھے. قوم نے ان کو پیغام پہنچا دی کہ ہمارے لیے یہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ رکھو، ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن میں اب شعور آ چکا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی کی آواز ہی نہیں بند کر سکتے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز آ گئی تھی. تو اس کے بعد یہ سوچا گیا جنہوں نے یہ رجیم چینج کی کہ جی اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گا، پھر یہ ایک غبارے سے، بلون سے ہوا نکل جائے گی. یہ ساری چیزیں ہم نے سنی. پوری گورنمنٹ نے پھر تیاری کی، اور جو ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ایک بجائے یہ کہ غلطی کر دی آپ نے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر غلطی ہوگی تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ریورس کر دو، الیکشن کروا دو. وہ آسان طریقہ تو یہ تھا. میں نے تو الیکشن اناؤنس کر دیے تھے، لیکن پورا زور لگا کے وہ الیکشن مسترد کیے گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ان کو جب مسلط کیا گیا، تو جب قوم بار بار پیغام دینا شروع ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، الیکشنز ہوئے، بائی الیکشنز ہوئے، اس کے رزلٹ سامنے آ گئے. کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کھڑی ہوں ایک پیج پہ، اور ایک جو حکومت سے باہر پارٹی ہو وہ 75% الیکشن جیت جائے. قوم نے پیغام دے دیا، لیکن بجائے اس کے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے اس کی آواز سننے کے لیے، ایک طاقت کا استعمال کیا گیا، ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، کیسز بنائے گئے. پتہ نہیں میرے اوپر کتنے 50-60 کیسز ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد اب کتنے کیسز ہیں. مجھے دہشت گردی کا کیس بنایا گیا،
پکڑنے آئے مجھے پولیس والے، اور اس کے بعد ہر قسم کے کیسز ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، کسی طرح راستے سے ہٹاؤ۔ جب پتہ چل گیا کہ عوام ادھر کھڑی ہے تو پھر بھی بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے، اور ہم نے ہر بار دیکھا استعمال کرتے ہوئے 25 مئی کو جس طرح کا ظلم کیا گیا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک پرامن احتجاج یہ جو ہمارا تھا لانگ مارچ، کتنی ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی، کوئی کسی کا راستہ نہیں روکا۔ یہاں 2 دن پہلے پولیس گھروں میں گھس کے چادر اور چار دیواری کو مسترد کر کے اس ملک کے جو ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے، ہم خواتین کی گھر کی رسپیکٹ ہے اس ملک پہ، کہ ہم اس طرح فیملیز کے گھروں میں نہیں رات کے 3 بجے دوبارے چھلانگ کے پولیس گھس جائے۔ وہ گھسی، ان کو پکڑا، لوگوں کو لے کے گئے، 11 سال کے بچے کو پولیس اسٹیشن لے کے، کیونکہ باپ نہیں تھا اس کو پولیس اسٹیشن لے گئے۔ ایک ہماری 70 سالہ خاتون ایم پی تھیں، ان کو رات گھسیٹ کے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھر 25 میں آیا، پھر جو شیلنگ کی اور تشدد کیا، سارا ایک ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کا مائنڈ تھا، یہ کیسا ذہن تھا کہ بجائے پھر سے عوام کی آواز سننے کے لیے کہ عوام بتا رہی ہے آپ نے غلطی کر دی ہے، نہیں، ان کو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مار کے ٹھیک کریں گے، یہ مائنڈ سیٹ تھا۔ اور پھر جب دوسرا بائی الیکشن آیا، ساری پارٹیز ایک طرف، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف، اس کے باوجود جب 75% الیکشن 7 یا 8 الیکشنز ہم جیت گئے 11 میں سے، اس کے بعد پھر یہ پلان بنایا گیا۔ پہلے بھی ایک پلان بنا تھا مجھے مارنے کا، میں نے کہا کہ میں نے 4 لوگوں کے نام میں نے دے کے اور میں نے باہر ایک ویڈیو بنا کے ملک سے باہر بھجوا دی کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو آ جائے گی۔ اب دوسرا پلان بنا گیا، یہ پلان بی تھا، اور پلان بی اب ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی، تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے، اور پلان کہ جی سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو، دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا، یہ پلان بنا۔ اب میں آپ کو اس کا پلان بتاتا ہوں کہ مجھے کب پتا چلا، لیکن یہ شروع کدھر سے ہوا، کیونکہ یہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کافی چیزیں آئی ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلان بن کے مجھے قتل کرنے کی اسکیم بنی تھی، وہ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ کے سب کے شک دور ہو جائیں گے، کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کتنی بڑی یہ پلان کر کے سازش کی گئی تھی، اور کوشش یہ بتانا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند نے کیا۔ اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوا ہے۔ 24 اگست ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے۔ ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے، یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو، اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا، اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے، کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی۔ اور ویڈیو کیا ہے؟ عمران خان نے توہین رسالت کر دی، توہین مذہب کر دیا، اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے۔ جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے 14 سپٹمبر کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف، بڑا یہ اس نے لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں اب بڑا غصہ ہے اس کے خلاف۔ پھر مریم نواز، بڑا اس کو دین کی پرواہ ہے، وہ بہت تکلیف لیتی ہے کہ کوئی دین کے خلاف بات نہ کر دے، تو مریم نواز کو بھی جوش آ جاتا ہے، اور وہ 15 سپٹمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا دینی آدمی رانا ثناء اللہ، اس کو بھی جوش آتا ہے، وہ 14 تاریخ کو ایک
प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जी ओहो इमरान ने लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा दिया कि इसने दीन के खिलाफ बोला। और फिर एक और बड़ा दीनी आदमी ख्वाजा आसिफ, बड़ा जी उसको भी दीन की बड़ी फिक्र है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और ये करता है 10 अक्टूबर को, और ये भी कहता है कि जनाब इमरान खान को, इसको कौम को माफ नहीं करना चाहिए इसे, क्योंकि इसने दीन के खिलाफ। वो वीडियो के ऊपर सारा एक वीडियो बनती है, याद रखें वो वीडियो बनती किधर से, उसके बाद उससे पहले पीटीवी। अब पीटीवी आप समझ जाएंगे इसके पीछे कौन होगा। 4 दिन पीटीवी को हुक्म मिलता है कि इमरान के खिलाफ पूरा कैंपेन करें कि इसने दीन की तौहीन की है। मैं सिर्फ अब पहले ये जो बड़े आपको मैं नामवर नाम बताए हैं जिनको दीन की बड़ी फिक्र है, मुझे जरा बताइए 30 साल से ये दोनों जमातें इक़्तिदार में हैं, मुझे बताएं कि कभी इन्होंने जाके पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहा हूं, कभी इन्होंने दीन का नाम लिया? कभी इनको फिक्र हुई है दीन की? ये इनकी आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें, ये बाहर जाके एक ही बात करते रहे। मैं 90 की दिहाई से बात कर रहा हूं कि जी हमें मदद कर दो, मगरब अमेरिका हमें मदद कर दे, क्योंकि अगर हम नहीं है तो दीनी इंतहा पसंद पाकिस्तान के ऊपर आ जाएंगे, बुनियाद परस्त दीन को पाकिस्तान के ऊपर छा जाएंगे। क्योंकि ये डराते थे ईरान के अंदर जब खोमेनी की इनकलाब आया, इस्लामी इनकलाब आया, तो ये हमेशा जाके मगरब को खुश करते थे कि पाकिस्तान में भी वो इनकलाब आ जाएगा अगर हमारी अब मदद नहीं करते। इनकी स्टेटमेंट्स उठा के देखें, जब ये बाहर जाते थे इनके सरबराह, तो सिर्फ इनका ये दीन का नहीं, दीन की बात छोड़े, ये सिर्फ ये कहते थे कि हम लिबरल हैं, हम आपके साथ हैं, हमें बचा ले, नहीं तो दीनी लोग पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाएंगे। ये इनकी कैंपेन रही है बाहर पाकिस्तान से। मैं वाहिद, और मुझे फख्र है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं कोई किसी वोट लेने के लिए कर रहा था। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है, और सिर्फ जिसका ईमान हो तो वो जिस तरह की बातें कर सकता है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर इंटरनेशनल फोरम पे मैंने अपने जो हमारे मुसलमानों से ज़्यादतियाँ होती हैं जो मगरब में रहते हैं, इस्लामोफोबिया, और फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, उसके ऊपर वाहिद मैं चैलेंज करता हूं, मैं वाहिद वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं जिसने इसकी बात की है। हर इंटरनेशनल फोरम पे बात की है मैंने, और फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। और मैंने इसलिए नहीं की कि मैं वो जाके कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा था मगरब में जाके। मैं मगरब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। मैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोग मगरब में रहते हैं और मुसलमान मगरब में रहते हैं, मुझे पता है उनके ऊपर क्या दुश्वारियां गुजरती है। मुझे पता है हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के ऊपर क्या हो रहा है, जो मुसलमान हिंदुस्तान में। इसलिए मैंने हर फोरम के ऊपर ये बात उठाई। मैं अपने जो लोग जो मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, जो उन मुल्कों में रह रहे हैं, मैंने उनके लिए बात की कि बड़े मुश्किल हालात में वो गुजरते हैं, उनको छेड़ते हैं, बुरा भला कहते हैं, और औरतों ने जब अपना सर कवर किया हो उनको जाके गालियां निकालते हैं कई दफ़ा सड़कों के ऊपर। और जो मुसलमान लगे, यानी जिसकी दाढ़ी हो, और वो जो लगता था, अब तो खैर दाढ़ियां ट्रेंडी हो गई हैं, तो उनके ऊपर ये बातें, उनको आवाज़ें लगाते थे लोग। तो मैंने उनके लिए कहा था। और फिर ये जिस तरह सारे हमारे मुसलमानों को तकलीफ होती है, हमें वो तकलीफ पहुंचती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए, तो ये मैंने हर फोरम पे उठाया। उसके ऊपर ये प्रोग्राम तैयारी हो रही है कि जनाब वो आदमी दीन की तौहीन कर रहा है। और ये इसलिए नहीं कर रहे थे कि इनको, ये जो लोग हैं, ये जो लुटेरों के मैं नाम ले रहा हूं, ये सारे नामवर डाकू हैं जिनके मैंने नाम लिए। राना सुनाला बदमाश है, सारा फैसलाबाद में जानता है, इनको कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। ये सारा प्लान बन रहा था, ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे थे। मुझे अंदर से 3.5 साल में गवर्नमेंट में रहा हूं, मेरी अंदर से जाहिर है मेरे कनेक्शंस हो गए थे। मुझे अंदर से एजेंसीज के अंदर से पैगाम आया कि ये प्लान बन रहा है आपको कत्ल करने का, दीन के नाम पे, वही सलमान तासीर वाला कत्ल।
تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی. میں نے 7 اکتوبر کو میرا ایک جلسہ تھا اور اس سے پہلے 24 سپٹمبر کو میرا جلسہ تھا. ان دونوں جلسوں میں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا، کیونکہ وہ جو 4 تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ قتل تو ان کے نام آ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے اس اسٹیپ پر ڈالا کہ جی وہ دینی انتہا پسند اشتعال میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا تھا اور ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کو ان کے اوپر سے اتر جائے گی بات. تو یہ ساری پلاننگ بندی شروع ہوئی تب سے. اور پھر وزیر آباد، اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر زیادہ بتا دوں، یاد کرا دوں کہ ہوا کیا. وزیر آباد میں وہ جب اس لڑکے نے گولیاں چلائیں، یہ جو نوید یا جو بھی اس کا نام تھا، تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس نے پسٹل سے ریپڈ فائر کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے. پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شاٹ بھی چلاتے ہیں اور اگر آپ پریکٹس نہ ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. لیکن اگر آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے، جب تک آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ ناممکن ہے کہ وہ سیدھا اوپر نہ چلا جائے. اس لڑکے نے، اور اگر وہ پیچھے سے وہ ابتسام ہمارا ہیرو نہ آتا، وہ بھی اللہ نے بچانا تھا مجھے، وہ نہ اوپر اس کے ہاتھ کرتا تو وہ یہ ساری گولیاں اوپر لگنی تھی. وہ کیونکہ اس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اس کی گولیاں نیچے لگتی ہیں، لیکن اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے وہ اوپر نہیں جاتا. اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا. تو وہ ادھر سے گولی آتی ہے. لیکن جب میں گر رہا تھا، میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں، کیونکہ ٹانگ پہ جب گولیاں لگی میں گر گیا، تو جب میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں، اور مجھے واضح ہوا کہ دو مجھے سنے، ایک اس کا برسٹ سنا اور اس کے اوپر ایک اور میں نے 2 برسٹ، یعنی کہیں اور سے بھی گولیاں آئیں. میں کہتا رہ گیا کہ سامنے سے گولیاں آئی ہیں، کیونکہ مجھے اوپر سے گولیاں میرے گزری جب میں گر رہا تھا. تو ایک دم میں ابھی ہاسپٹل پہنچتا ہی نہیں ہوں، شوکت تھانہ پہنچتا نہیں ہوں، اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، ایک ریکارڈ کر کے اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اور ریکارڈ سٹیٹمنٹ کیسے آتی ہے؟ اس کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ میں اکیلا تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کسی نے اس کو پروگرام کیا ہوا تھا. اگر آپ کو شک بھی ہونا کہ یہ آدمی، یہ طوطا اس کو پڑھایا نہیں ہوا تھا، تو اس کی آپ پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ میں اکیلا تھا. کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی میں اکیلا تھا؟ آپ نے تو یہ پڑھایا گیا نا کہ جی میرا بڑی توہین ہو گئی مذہب کی، اس لیے میں نے عمران خان کو مار دیا. اسکرپٹ تو یہ تھی. اکیلا کدھر سے ایڈ ہو گیا؟ اس لیے اکیلا تھا کیونکہ اگر اور تھے تو اس کا مطلب کہ دینی انتہا پسند نے نہیں مارا. اگر اور پتہ چل جائے گولی مارنے والے، تو اس کا مطلب کہ پورا ایک پروگرام بنا ہوا تھا عمران خان کو قتل کرنے کا. تو اس لیے اس نے میں اکیلا تھا. اور اس کی جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی مزیدار ہے. کون سے پولیس، ابھی گولیاں لگی ہیں مجھے، ابھی میں ہاسپٹل بھی نہیں پہنچا، تو کون سا پولیس ایک سٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ کر کے تو جا کے سلیکٹڈ لوگوں کو دیتی ہے، وہ جو کہ مخالف ہے تحریک انصاف کے، ان رپورٹرز کو دیتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے. اب یہ ذرا سنیں، اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور سٹیٹمنٹ ریکارڈ کون کرتا ہے؟ ڈی پی او گجرات اپنے فون سے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے، اور ڈی پی او گجرات اس کے فون سے کدھر جاتی ہے سٹیٹمنٹ؟ وہاں رکتی نہیں ہے سٹیٹمنٹ. یعنی چلیں اگر آپ اپنے لیے، آپ نے پولیس نے اپنے لیے سٹیٹمنٹ رکانی چلے وہ بھی مان لیں، لیکن نہیں، ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی، ایف آئی آر بھی نہیں کٹی، اور وہ سٹیٹمنٹ کس کو بھیجتا ہے؟ اب ذرا دیکھ لیں. وہ ریکارڈ کرواتا ہے 1 گھنٹے کے بعد سٹیٹمنٹ، لیکن 6:01 میں غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے. وہ 6:02 وقار ستی جس نے پہلے ویڈیو ریلیز کی تھی وہ ٹویٹ کرتا ہے. 6:02 میں مرتضی سلنگی ٹویٹ کرتا ہے. وہ
حامد میر 6:03 پر ٹویٹ کرتا ہے، اور جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا